السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر دیکھیں, گاڑی کے حوالے 2-3 کیسز میرے پاس آئے ہیں, پہلے بھی آتے تھے, ابھی بھی آ رہے ہیں کیسز. کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, لوگ یار کیا کیا کرتے رہتے ہیں. گاڑی لے کر, ٹھیک ہے, گاڑی لی ہے رینٹ پر, 10 دن کے لیے لے لے, 20 دن کے لیے, مہینہ کے لیے, یا تو 2 دن کے لیے, 2-3 دن کے لیے فری میں ہو, رینٹ میں نہیں. دوست ہے, گاڑی مجھے چاہیے, یا تو 1 دن کے لیے یا تو کچھ ٹائم کے لیے لیے ہو, کچھ ٹائم کے لیے لیے ہو گاڑی. واپس دیتے کیوں نہیں, یہ سمجھ میں نہیں. گاڑی واپس دیتے کیوں نہیں یار؟ آپ کیا چاہتے؟ گاڑی نہ دے کر واپس, تو آپ کو کیا لگتا ہے گاڑی تو اس کے نام پہ, دوست کے نام پہ, کسی اور کا نام پہ, آپ کے نام پہ نہیں ہے. آپ کب تک اپنے پاس گاڑی رکھ سکتے ہو؟ اوکے, گاڑی دے کر اس پہ فائن بھی چڑھا لیتا ہے اور واپس بھی نہیں دیتا, کیا سوچتا ہے اللہ عالم. تو ان لوگوں میں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس طرح کے 2-3 کیسز آئے میرے پاس. ایک میں غیابی حکم آیا, 1 مہینہ کی جیل, 1 month جیل اینڈ ڈپورٹ. یہ تو غیابی حکم ہے, انشاءاللہ وہ اپیل کرنے سے وہ سزا کم ہو سکتی ہے, ڈپورٹ ہٹنے کا چانس ہے, اور جیل بھی فائن پر کنورٹ ہونے کا چانس زیادہ ہے. میں نے کہا انشاءاللہ آتے ہیں, وہ آئے گا. اور ایسا بھی ہوا, فائن پڑتا ہے اس میں, کرمنل کیس بنتا ہے. دیکھیں, گاڑی لینے کے بعد تھوڑا سا ٹائم کے لیے ہو, 1-2 دن کے لیے ہو, 1 مہینہ کے لیے ہو, گاڑی لینے کے بعد واپس نہ دینے پر, مانگنے پر, جو جس کی گاڑی وہ مانگ رہا ہے, نہیں دے رہے ہو آپ, اوکے, منمانی کر رہے ہو, بادشاہ بن کے, ڈون بن کے اس کا اپنے آپ کو سمجھ کے ضد کر رہے ہو, نہیں دے رہے, آپ پر کرمنل کیس بننے کا 100% چانس ہے, وہ کرمنل کیس کر سکتا ہے. اس میں الزام کیا لگے گا؟ خیانت امانہ بھی لگ سکتا ہے, کہ امانت کے طور پر آپ کو گاڑی دی ہے, آپ نے یہ جو امانت ہے گاڑی وہ اپنے واپس نہیں کی, خیانت امانہ. اوکے, ایک یہ. دوسرا بھی الزام لگ سکتا جس کو الاستیلاء کہتے ہیں, کہ ہڑپنا, ہڑپ لینا. کسی کا مال ہے, کسی کا مال, مطلب مال کہتے ہیں استیلاء علی المال, کسی کا مال ہے, سامان ہے, اس کو اپنے لیے ہڑپ لینا, واپس نہیں دینا. الاستیلاء علی مال الغیر, کسی کا مال, کسی کی چیز, کسی کی ملکیت پر دخل دے کے اس کو ہڑپ لینا, گاڑی کو واپس نہیں دے رہے. اس کو الزام یہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا مال ہڑپ لیا, ایسا بھی الزام لگتا ہے. دونوں, خیانت امانہ یا تو الاستیلاء علی مال الغیر. ٹھیک ہے, کرمنل کیس بنتا ہے, فائن پڑتا ہے, 10,000, 5,000, 20,000 فائن پڑ سکتا ہے. اس کے حساب سے, نقصان کے حساب سے, جس سے لیا آپ نے, جس گاڑی لی, اس کا کیا نقصان ہوا, کتنا نقصان ہوا, کتنا فائن آپ نے اس گاڑی پر چڑھایا, اس پر لے کر آیا, گاڑی کو کہاں کہاں جا کے آپ ماشاءاللہ ہیرو بن کے آپ گاڑی کو اڑاتے رہے, اس سے کیا کیا کام آپ کرتے رہے, اللہ عالم. اس کے حساب سے اس گاڑی کی جب رپورٹ نکل آئے گی کہ اس پر اتنا فائن ہے, اس نے اس طرح کا فائن چڑھایا, سمجھ جائے, اس طرح کا بہت ڈینجر فائن اس پر چڑھایا. ریڈ سگنل کراس کرنا, شراب بیچنا لے کر جا کے, اسمگلنگ وغیرہ, کار لفٹ کا کام کرنا, پیسنجر اٹھا کے یہاں وہاں سے جو کار لفٹ کا کام کرتے ہیں اس کا اللیگل کام کرنا, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا فائن ہے تو سزا میں فرق آ سکتا ہے, کیونکہ یہ ایسا ہوا جیسا کہ گاڑی پر آپ گاڑی چلا رہے, گاڑی پر بڑا فائر آنے کی وجہ سے, یا تو ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے, ایکسیڈنٹ ہو کر آپ بھاگ جانے کی وجہ سے ایک کیس جو بنتا ہے, اس کیس کی وجہ سے مالک اس گاڑی کا اونر کو انوالو ہونا پڑتا ہے, اس کا بھی نقصان ہونا پڑتا ہے, اس کا بھی اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے, اس کا بھی نام کیس میں آتا ہے. تو دیکھو کتنا نقصان ہوا ہوگا اس کا, بدنام ہو رہا ہے بیچارہ. لوگ کیا کہیں گے, بعد میں پتہ چلے گا کہ گاڑی اور کوئی اور چلا رہا تھا, کسی اور کے پاس گاڑی تھی, تو بعد میں پتہ چلے گا نا. مگر جب ایکسیڈنٹ کیس بنا, اس کو بلایا گیا پولیس اسٹیشن کہ گاڑی کس کو دی آپ نے, کس کے پاس تھی گاڑی, کب سے لے کر کب تک, کیوں دی آپ نے, کیا مقصد ہے, آپ مل کر کام کر رہے تھے کیا, مطلب سوچے آپ, میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھے کہ یہ جو کام کر رہا تھا گاڑی, اس گاڑی کو لے کر اللیگل کام کر رہا تھا, اس میں آپ بھی شامل ہو کیا, کیونکہ گاڑی تو آپ کی ہے. آپ اس کو ڈرائیور تو یوز نہیں کر رہے تھے, آپ نے تو آرڈر نہیں دیا کہ اس گاڑی کو اس چیز میں یوز کرو. دیکھیں کتنا بڑا الزام لگ سکتا ہے. بیچارہ ہو, گاڑی لے کر آپ اس کو یہاں وہاں بگا رہے. اور ٹھیک ہے, ایسا نہ کرے, گاڑی لے کر واپس دے دیا کرے. اوکے, امانت ہے یہ, آپ کو گاڑی انہوں نے دی ہے, آپ پر بھروسہ کر کے, آپ پر بھروسہ کر کے کہ آپ نہیں کریں گے, مگر اس بھروسہ کو توڑ کے, صرف توڑا ہی نہیں, اس پر نقصان بھی چڑھایا, فائن بھی چڑھایا, ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور اللہ اکبر, ایک گاڑی تو پولیس اسٹیشن میں بند ہے فائن کی وجہ سے, ابھی تک بند ہے. تو 3 سال سے, ٹھیک ہے,
2 3 4 5, ٹھیک ہے. 1 سال سے تقریباً یا تو 2 سال سے گاڑی پولیس اسٹیشن میں بند ہے فائن کی وجہ سے. وہ آنر آ کے ابھی کیس کر رہا ہے. دیکھیں کیا یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ مطلب سب جو لے کر کرتا ہے اس کو کہہ رہا ہوں. اوکے نہ کیا کر رہے ہیں, کرمنل کیس بنے گا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ بھی پریشان ہو گے, آپ بھی ٹینشن میں آ جاؤ گے. جیسے یہ کسٹمر آ جاتے ہیں یہ فیصلہ لے کر دیکھو انور بھائی کیا ہوا میرے ساتھ, میں نے تو گاڑی بھی واپس دے دی. اور دے دی تھی تو پروف تو دکھایا نا. جب کیس بنا تھا تب جج کو نہیں کیوں نہیں کہا گاڑی میرے پاس نہیں ہے. اگر اس نے فیک کیس کیا آپ کو آپ سے بدلہ لینے کے لیے, آپ کو ڈرانے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو ثابت کرتے ہیں نا آپ جج کے سامنے. ابھی کیا ٹائم نکلنے کے بعد آپ آ رہے ہو کہ یہ فیصلہ ایس میں کیا کر سکتے ہیں, بس ختم. فائن بھر دو, اپیل کرو اور نپٹاؤ, جو ہو سکتا ہے کر لو, یا تو آ جاؤ آفس میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ کیا ہو سکتا ہے. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.